الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. الحمد للہ تعالی شب معراج کی ان مقدس گھڑیوں میں آج ہم اس اجتماع میں شرکت کی سعادت پا رہے ہیں. گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر، شہر شہر، بلکہ دنیا بھر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے چرچے ہو رہے ہیں. سیدی و سندی اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے قصیدہ معراجیہ میں 67 اشعار تحریر فرمائے. حصول برکت کے لیے چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں: وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما
عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے۔ ادھر فلک پر ادھر زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو بچا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ صلو علی النبی۔ اللہ تعالیٰ نے رجب المرجب کی 27ویں رات کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت سے مشرف فرمایا۔ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس کا سفر رات کے چھوٹے سے حصے میں طے فرمایا، اور یہ بات نص قرآن سے ثابت ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ اور بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے جانا، وہاں کے عجائبات کو ملاحظہ فرمانا، منازل قرب میں پہنچنا، یہ احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ جمہور اسلام کا یہی عقیدہ ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر جماعتیں، اکابر صحابہ کا یہی اعتقاد ہے، اور قرآن و احادیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے، اور یہی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، شب معراج جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس تشریف لائے، مکہ المکرمہ پہنچے، صبح کے وقت لوگوں کے سامنے اس کا ذکر فرمایا۔ اس میں مسلمان بھی موجود تھے،
کافر بھی موجود تھے، ابو جہل بھی موجود تھا۔ کافر لوگ مذاق اڑانے لگے، تالیاں بجانے لگے، تعجب کے ساتھ سروں پر ہاتھ رکھنے لگے، شور مچانے لگے، امپاسبل، ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے جو بات کا انکار کیا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے حالت بیداری میں سفر کا ذکر فرمایا تھا۔ خواب کی بات بیان ہوئی ہوتی تو کافروں کے لیے تعجب کی بات کیا تھی؟ خواب میں تو آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے، ہوا میں، فضا میں، آسمانوں پر چلا جاتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ خواب میں تو ایک جہان سے دوسرے جہان چلا جاتا ہے۔ اگر خواب کا ذکر ہوتا، خواب کو تو کافر بھی تسلیم کیا کرتے تھے، اگر بات خواب کی بیان ہوتی تو وہ تالیاں کیوں بجاتے، مذاق کیوں اڑاتے، انکار کیوں کرتے؟ پتہ چلا خواب کا ذکر نہیں ہوا تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حالت بیداری میں معراج کا ذکر کیا تو ان کے لیے یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ انہوں نے اپنے اوپر قیاس کیا کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم تو اتنے قلیل وقت میں اپنے شہر کو طے نہیں کر سکتے، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے، آسمانوں پر چلے گئے، لامقام میں چلے گئے، جنت بھی دیکھ لی، 18,000 عالم بھی دیکھ لیے۔ اس لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ بات جو تھی وہ بیداری کی ہو رہی تھی اور وہ عقل کے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ چنانچہ چند کافر دوڑے دوڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانے پر حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی، آپ باہر تشریف لائے اور وہ کہنے لگے، اے ابو بکر، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانی ہے، آج انہوں نے ایک نئی بات کہہ دی ہے، کیا تم اسے بھی تسلیم کرو گے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات بیت المقدس چلا گیا، نبیوں کی امامت کی، آسمانوں کی سیر کی، لامقام میں پہنچ گیا اور راتوں رات واپس بھی آ گیا، کیا تم یہ خلاف عقل بات بھی مانو گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو اپنے جیسا نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں انہوں نے سچ کہا ہے، اور یہی کیا، اور یہی کیا، وہ فرماتے ہیں صبح و شام اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے، میں تو وہ بات بھی ان کی مان لیتا ہوں۔ گویا صدیق اکبر نے یہ فرما دیا کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ ہے، میں نے مان لیا، ایک ہے، میں نے مان لیا، انہوں نے فرمایا عرش ہے، کرسی ہے، جنت ہے، دوزخ ہیں، فرشتے ہیں، جو وہ کہتے گئے وہ ہم مانتے گئے۔ آئندہ کے لیے بھی انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ بھی مان لیا، ماضی کے لیے جو کچھ فرمایا وہ بھی مان لیا، اب بھی جو کچھ فرما رہے ہیں وہ میں قبول کرتا ہوں۔ تو اسی واقعے کی تصدیق پر تو صدیق اکبر کا لقب مل گیا۔ اور پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بِعَبْدِهِ، اپنے بندے کو ہم نے سیر کرائی۔ عبد کا اطلاق
روح مع جسم کے ہوتا ہے، اکیلی روح پر اطلاق نہیں، روح جسم کے ساتھ اس پر عبد کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو بعبدہ کا لفظ بھی یہ بتا رہا ہے کہ جسم کے ساتھ حالت بیداری میں معراج کی سعادت ملی، روح تو خواب میں سیر کرتی ہے اور جسم بیداری میں سیر کرتا ہے۔ تو بعبدہ ہی بتا رہا ہے کہ روح بھی تھی، جسم بھی تھا، اور جسم حالت بیداری میں سیر کرتا ہے۔ تو معراج روح مع جسم کے ہوئی اور حالت بیداری میں ہوئی۔ صلو علی النبی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا جب میرا محبوب معراج کا ذکر کرے گا، جہاں قبول کرنے والے ہوں گے وہاں انکار کرنے والے بھی ہوں گے، جہاں عشق و ایمان کی کسوٹی پر پرکھ کر اقرار کرنے والے ہوں گے وہاں عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر انکار کرنے والے بھی ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے اس واقعہ کا جب ذکر فرمایا تو فرمایا سبحان الذی، اے منکرو، میرے نبی کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں خود گیا ہوں، بلکہ رب قدیر یہ اعلان فرما رہا ہے کہ میں قادر و قدیر رب اپنے محبوب کو لے کر گیا ہوں۔ جسے میری قدرت میں شک ہو، میری طاقت میں شک ہو، میری ربوبیت میں شک ہو، وہ انکار کرے، گمراہی کے اندھیرے میں بھٹکے، اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ ڈالے، اور جو مجھے قادر مانتا ہے، قدیر مانتا ہے، جو مجھے رب مانتا ہے، اسے چاہیے آمنا، وہ ایمان لے آئے، وہ تسلیم سرے تسلیم خم کر لے۔ تو پتہ چلا کہ لے جانے والا کون ہے، پتہ چلا وہ رب رحمان ہے۔ لے جانے والا کون ہے، جانے والا کون ہے، محبوب رحمان، اور انکار کرنے والا ہے مردود شیطان۔ اب جنہوں نے انکار کیا وہ ابو جہل کے پیروکار ہیں، اور جنہوں نے اقرار کیا وہ صدیق اکبر کے پیروکار ہیں۔ ابو جہل کے پیروکاروں میں مرزائیوں کا گرو گھنٹال مرزا قادیانی بھی ہے، معتزلی لوگ، فلسفی لوگ، بد مذہب لوگ واقعہ معراج کا انکار کر دیتے ہیں، اعتراضات وارد کرتے ہیں، اور عموماً 5 اعتراض وارد کرتے ہیں۔ پہلا ان کا اعتراض یہ ہے، انسانی جسم ثقیل ہے، بھاری ہے، وزنی ہے۔ ثقیل جسم کا اوپر اٹھنا، اڑنا، اوپر جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ کشش ثقل جو ہے وہ بھاری چیز کو اوپر نہیں جانے دیتی، اپنی جانب کھینچتی ہے۔ کشش ثقل یہ سائنسی نظریہ ہے، سائنسی نظریے کو تو مان لیا اور رب کے اعلان کو ماننے سے انکار کر دیا، یہیں سے ان کی گمراہی کا اندازہ لگا دیجیے۔ دوسرا ان کا اعتراض، زمین و آسمان کے درمیان کرۂ ناری موجود ہے جسے کوئی جسم طے نہیں کر سکتا، جو جسم اس کرۂ ناری میں پہنچے گا جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تیسرا ان کا اعتراض، زمین سے آسمان
آسمان سے دوسرے آسمان، ساتوں آسمان، عرش، یہ ہزاروں لاکھوں سال کا فاصلہ ہے، اس کو تھوڑے وقت میں طے کرنا ناممکن ہے۔ چوتھا اعتراض، آسمانوں میں کوئی دروازہ نہیں، جب کوئی دروازہ نہیں تو کوئی جسم کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ پانچواں اعتراض کہ مسلمان یہ کہتے ہیں حضور معراج کے لیے تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو بستر کی گرمی موجود تھی، وضو کا پانی چل رہا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان پانچوں اعتراضات کا مسلمانوں کی طرف سے ایک ہی جواب ہے کہ لے جانے والے رب قدیر کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے سیر کرائی، میں لے کر گیا ہوں، وہ قدیر بھی ہے، قادر بھی ہے، تم جو اعتراض کر رہے ہو گویا اللہ کی قدرت پر اعتراض کر رہے ہو، اور جو اللہ کی قدرت پر اعتراض کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بناتا ہے۔ چلیے پھر بھی ہم عقلی و نقلی طور پر ان کے اعتراضات کے جواب عرض کیے دیتے ہیں۔ ان کا پہلا اعتراض کہ خاکی ثقیل جسم جو ہے اوپر اٹھنا ممکن نہیں ہے، تو جسم کے ساتھ معراج نہیں ہو سکتی۔ خواب کا واقعہ تو ہو سکتا ہے، بیداری کا واقعہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے تو انکار کیا۔ اب گزارش یہ ہے، اگر یہ جسم ثقیل ہے، یہ اوپر نہیں جا سکتا، تو ہوا لطیف ہے، وہ نیچے نہیں آ سکتی۔ ہوا لطیف ہے، وہ نیچے نہیں آ سکتی، تو جو اللہ ہوا کو نیچے لایا ہے وہی اللہ ثقیل جسم کو اوپر لے جاتا ہے۔ فرشتے لطیف جسم رکھتے ہیں، انسان ثقیل جسم رکھتا ہے۔ اگر ثقیل جسم اوپر نہیں جا سکتا تو فرشتوں کا لطیف جسم نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ تو جو حضور کا اوپر جانے کا انکار کرتے ہیں تو وہ فرشتوں کے نیچے آنے کا اقرار کس ضابطے کے ساتھ کرتے ہیں؟ ضابطہ یہی ہے کہ رب قدیر نے فرشتوں کو طاقت دی ہے، لطیف جسم کے باوجود وہ نیچے اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، قرآن کہتا ہے شب قدر میں آسمان سے فرشتے اور جبریل زمین پر اترتے ہیں، سارے ہی فرشتے نیچے اترتے ہیں، اور صرف شب قدر ہی نہیں، رات دن اترتے رہتے ہیں۔ تو جب فرشتے لطیف جسم کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے زمین پر اترتے ہیں تو اس کا محبوب اسی کی دی ہوئی طاقت سے ثقیل جسم کے ساتھ آپ آسمانوں میں تشریف لے گئے۔ پھر یہ لفظ ثقیل تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا، آگے پتہ چلے گا وہ جسم ثقیل ہے یا لطیف ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات تو ان کی عقل میں آ جاتی ہے کہ جہاز ہزاروں ٹن
وزنی سامان لے کر زمین سے اوپر چلا جاتا ہے. راکٹ ہزاروں ٹن وزنی سامان کے ساتھ خلا میں جا رہا ہے. ان کے دعوے کے مطابق یہی دعویٰ کرتے ہیں چاند پر چلا گیا. اگر تمہارے سائنسی طاقت کے ذریعے، سائنسی انجن کے ذریعے، سائنسی پاور کے ذریعے اگر راکٹ کا ثقیل جسم اوپر جائے اور تمہاری عقل میں آئے تو اللہ کی قدرت سے اس کا محبوب اوپر جائے اور تمہاری عقل میں نہ آئے تو تمہیں اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے، اس لیے کہ مخلوق کی قوت کو تو قبول کر رہے ہو اور خالق کی طاقت کا انکار کر رہے ہو. اسی نے تو کہا ہے سبحان الذی اسرا. اور پھر قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ ہم نے اپنے نبی ادریس کو علیہ السلام بلند مقام یعنی جنت کی طرف اٹھا لیا. حالت بیداری میں جسم کے ساتھ از روئے قرآن حضرت ادریس علیہ السلام زمین سے جنت میں گئے. جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے. جب ادریس علیہ السلام جسم کے ساتھ حالت بیداری میں زمین سے ساتوں آسمانوں سے اوپر جا سکتے ہیں تو رسول اللہ تو ادریس علیہ السلام کے بھی نبی ہیں. تو نبیوں کا نبی اگر آسمانوں سے اوپر تشریف لے جائے تو اس میں انکار کی کیا بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ. یہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے شہید کیا یہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ سلامت حالت بیداری میں اس جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت زمین پر اسی جسم کے ساتھ واپس تشریف لائیں گے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ بیداری کے عالم میں آسمانوں پر جا سکتے ہیں اور واپس زمین پر آئیں گے تو پھر ان کے بھی سردار، رسولوں کے سردار، نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی حالت بیداری میں جسم کے ساتھ آسمانوں پر لے جائے تو اس میں انکار کی کیا بات ہے. اب ایک نقطہ بیان کیا جاتا، ذرا توجہ فرمائیں. فقہی قانون آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ جب دو چیزیں اس طرح جمع ہو جائیں کہ ان میں ایک غالب ہو ایک مغلوب ہو، ایک کی مقدار کم ہو ایک کی مقدار زیادہ ہو، تو فقہی لحاظ سے حکم جو ہے وہ غالب چیز کا لگتا ہے. زیادہ مقدار والی چیز کا لگتا ہے. اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک مسئلہ کہ اگر کسی عورت کا دودھ کوئی بچہ پیے اور اس دودھ میں پانی ملا دیا جائے تو اس دودھ سے رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں، وہ اس کی رضائی ماں کہلائے گی یا نہیں. تو فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی کی مقدار زیادہ ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی، دودھ کا حکم نہیں لگے گا، اور اگر پانی کی مقدار کم ہے دودھ کی مقدار زیادہ ہے
رضاعت ثابت ہو جائے گی، دودھ کا حکم لگے گا، تو پتہ چلا کہ جو چیز غالب ہو حکم اس کا لگتا ہے۔ اور دوسری مثال، ایک باوضو شخص ہے، اس کے منہ میں خون نکل آیا، اب اس کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں اگر خون غالب ہے تھوک پر تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک غالب ہے خون پر تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ تھوکے، اگر اس کے خون تھوک میں سرخی غالب ہے، خون غالب ہے تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر سرخی نہیں ہے، زردی ہے، سفیدی ہے، تھوک غالب ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، حالانکہ خون موجود ہے، حکم خون کا نہیں لگ رہا۔ جیسے رضاعت میں پانی، دودھ موجود ہے، پانی زیادہ ہے، دودھ موجود ہے، حکم نہیں دودھ کا لگ رہا، جو چیز غالب ہو حکم اسی کا لگتا ہے۔ اب جب آپ نے اس مسئلے کو سمجھ لیا تو اب ذرا اور سمجھیے، انسان کا جسم دو چیزوں کا مرکب ہے، انسان ایک جسم کا اور ایک روح کا، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم کا ایک روح کا۔ جسم کے اپنے کمال ہیں، روح کے اپنے کمال ہیں۔ جس کے جسمانی کمالات غالب ہوں اس کے روحانی کمالات دب جاتے ہیں، جسمانی کمالات کا ظہور ہوتا ہے، اور جس کے روحانی کمالات غالب آ جائیں اس کے جسم پر جسمانی کمال دب جاتا ہے، روحانی کمالات غالب آ جاتے ہیں۔ تو اب اس مسئلے کو اور سمجھیے، اگر کسی کی روح اتنی مضبوط ہو جائے، پاورفل ہو جائے، اتنی طاہر اور اتنی لطیف ہو جائے کہ وہ جسم کے کمال پر غالب آ جائے، تو اس انسان کے اوپر حکم روح کا لگے گا۔ اگرچہ جسم موجود ہے، حکم روح کا لگے گا، اور جس کے اوپر جسمانی کمالات غالب ہو، روح اگرچہ موجود ہے، حکم اس کے اوپر جسمانی کمال کا لگے گا۔ اس کا دیکھنا صرف وہیں تک ہوگا جہاں تک جسم دیکھتا ہے، اس کا سننا وہیں تک ہوگا جہاں تک جسمانی کان سنتے ہیں، اس کا پکڑنا وہیں تک ہوگا جہاں تک جسمانی ہاتھ کی رسائی ہے، وہ چل کر وہیں تک جا سکے گا جہاں تک پاؤں کے چلنے کی طاقت ہے۔ لیکن جس کی روح غالب آ جائے تو حکم بدل گیا، جسم تو موجود ہے، کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، حکم روح کا لگے گا۔ اب جسمانی طاقت جو ہے مغلوب ہو گئی، اب روح کی طاقت غالب آ گئی، اب آنکھوں کی طاقت کیا ہوگی؟ بیٹھا یہاں ہوگا، دیکھ مغرب میں رہا ہوگا، اس کے کانوں کی سماعت کا عالم یہ ہوگا کہ بیٹھا یہاں ہوگا، میلوں دور کی آواز سن رہا ہوگا، اس کے ہاتھ کی طاقت بڑھ جائے گی، اس کے پاؤں کی طاقت بڑھ جائے گی، اور اس کے اندر ربانی، روحانی اور قلبی کمالات کا ظہور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روح غالب آ گئی ہے، اور جو چیز غالب آتی ہے کمال اس کا ظاہر ہوتا ہے، حکم اس کا لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مظہر کبریا، مظہر مصطفیٰ۔ اب دیکھیے، میں زیادہ مثالیں پیش نہیں کروں گا، وقت کم ہے، دو مثالیں۔ سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ روزانہ ظہر کی نماز مسجد خیف میں ادا فرماتے تھے۔ رہتے کہاں تھے؟ بصرہ میں۔
رہتے کہاں تھے اور نماز ظہر کی کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد خیف میں جو مینا میں واقع ہے، مکہ کے قریب مینا کے مقام میں واقع ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں 70 نبیوں نے نمازیں پڑھی ہیں، اور 70 انبیاء کرام علیہم السلام یہاں مدفون ہیں۔ روزانہ ظہر کی نماز بصرہ سے مسجد خیف میں پڑھتے تھے، اور عصر کی نماز واپس بصرہ جا کر پڑھا کرتے تھے۔ اب بتاؤ، کیا یہ جسم کا کمال ہے؟ کیا آپ کے اور میرے پاؤں میں یہ کمال موجود ہے؟ جسم میں یہ کمال موجود ہے؟ آخر امام حسن بصری میں یہ کمال کیسے آ گیا؟ اس لیے کہ ان کے روحانی کمالات غالب آ گئے ان کے جسم پر۔ جسم تو موجود تھا مگر کام روح کا کرتا تھا۔ دوسری مثال سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ، بہت بلند مقام ولیوں میں، ایک مرتبہ اپنے دروازے پر کھڑے ہیں، چوکھٹ سے قدم باہر نکالتے ہیں، پھر اندر رکھ لیتے ہیں، پھر باہر نکالتے ہیں، پھر اندر رکھ لیتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی حضور باہر تشریف کیوں نہیں لا رہے؟ فرمانے لگے میں نے سنا تھا کہ ساری زمین جو ہے اللہ کے ولی کے 2 قدم کے برابر ہے، میں 1 قدم اٹھاتا ہوں زمین سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی جسم کا کمال ہے؟ نہیں، ان کے جسم پر ان کی روحانیت غالب آ چکی ہے۔ جسم تو موجود ہے مگر کام روح کر رہی ہے، روحانی کمالات کا ظہور ہو رہا ہے۔ اب جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اب نبیوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ بھی سن لیجئے۔ میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نبیوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ اشعار کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں روح تو سب کی ہے زندہ ان کا۔ نبیوں کے بارے میں فرماتے ہیں روح تو سب کی ہے زندہ ان کا، جسم پر نور بھی روحانی ہے۔ تیری اور میری تو روح لطیف ہے، نبیوں کا جسم لطیف ہے۔ اوروں کی روح کتنی ہی لطیف، اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف، ان کے اجسام کی کب ثانی ہے۔ بلکہ ان کے اجسام ہماری ارواح سے بھی کہیں زیادہ لطیف ہے۔ پاؤں جس خاک پر رکھ دے وہ بھی روح ہے، پاک ہے، نورانی ہے۔ ان کے جسم کا تو یہ کمال ہے کہ اگر مردہ شے پر اپنا قدم رکھ دے وہ زندہ ہو جائے، اس میں روح داخل ہو جائے۔ پاؤں جس خاک پر رکھ دے وہ بھی روح ہے، پاک ہے، نورانی ہے۔ یہ نبیوں کے بارے میں جب ہمارا عقیدہ ٹھہرا کہ ان کا جسم مبارک جو ہے وہ عام بندوں کی ارواح سے بھی بہت زیادہ لطیف ہے، تو پھر ان کے جسم سے روحانی نورانی کمالات کا صدور ہو، اس میں انکار کی کیا بات ہے؟ جب نبیوں کی یہ شان ہے تو نبیوں کے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ محبوب پروردگار کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے جسم لطیف کی لطافت، جسم نورانی کی نورانیت، جسم روحانی کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟
تو جب ان کا جسم روح سے زیادہ لطیف ٹھہرا، تم اتنی بات تو مانتے ہو کہ روح خواب میں عالم میں سیر کرتی ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں جاتی ہے، کیونکہ روح لطیف ہے، اور رسول اللہ کا تو جسم روح سے زیادہ لطیف ہے، تو ان کا جسم بھی ایک عالم سے دوسرے عالم جاتا ہے، اور اس کا ظہور اللہ نے شب معراج دکھا دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مصطفیٰ مصطفیٰ۔ آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے، ذرا محبت سے کہیے، مظہر کبریاء مصطفیٰ مصطفیٰ، مظہر کبریاء مصطفیٰ مصطفیٰ، مظہر مصطفیٰ، اولیاء اولیاء، سرکار کی غلامی، تبلیغ اسلامی۔ اب غور کیجئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو ابو جہل اور کافروں نے اپنے جسم جیسا سمجھا تو انکار کر بیٹھے، صدیق اکبر نے لاسانی سمجھا، بے مثالی سمجھا، اقرار کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ آنکھیں بظاہر دیکھنے میں جسمانی نظر آ رہی ہیں، مگر ان کی لطافت کا عالم یہ ہے کہ یہ بیٹھی یہاں، یہ بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، آنکھیں عرش کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کے کان بظاہر جسمانی دکھائی جو دے رہے ہیں، ان کا کمال جو روحانی ہے اس کا عالم یہ ہے کہ بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، اور قلم جو لوح پر لکھ رہا ہوتا ہے اس قلم کی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں جیسا نہ سمجھو، حالت نماز میں ہاتھ بڑھایا تو جنت میں جا پہنچا، فرمانے لگے اگر میں چاہتا جنت کا گوشہ، درخت کا گوشہ توڑ کر لے آتا، تم کھاتے، قیامت تک ختم نہ ہوتا۔ جن کے ہاتھ کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ اب یہ بتاؤ، جس نبی کے جسم کی طاقت کا یہ عالم ہے، ان کی روح کا مقام کیا ہوگا؟ ان کی روح کی لطافت کا مقام کیا ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صاحب رجعت شمس و شک القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ان منکروں کا پہلا اعتراض، ثقیل جسم اوپر نہیں اٹھ سکتا، اس کا ہم نے عقلی جواب بھی دے دیا، نقلی جواب بھی دے دیا، اور پھر اولیاء کی روحانیت کا اور حضور کے جسم کی لطافت کا ذکر خیر بھی ہو گیا۔ آئندہ انشاءاللہ پھر بقیہ ان کے اعتراض کی باتیں کریں گے، ابھی ہم حضور کی معراج کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی النبی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج کہ علماء کرام نے کئی ایک حکمتیں بیان کی ہیں، آئیے ایک حکمت آج ہم سنتے ہیں۔ جبریل امین بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آیت کریمہ لے کر حاضر ہوئے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ،
اس آیت کے نزول سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کبھی نوافل ادا فرماتے تھے، کبھی آرام فرماتے تھے۔ ایک رات بستر پر استراحت فرما رہے تھے، دل تو بیدار تھا، آنکھیں عالم خواب میں تھی۔ باحکم ربی جبریل سدرہ کے مقام سے اڑتا ہے، محبوب اپنے بستروں پر اس کے پروں کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ جبریل نبی کے قدموں میں پہنچتا ہے، حضور اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے محبوب میں نے تمہیں جو دنیا میں بھیجا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تم اپنے غلاموں کی بخشش کی دعا کرو۔ میری جناب میں اپنے غلاموں کی مغفرت چاہو، بخشش چاہو، شفاعت چاہو۔ محبوب یہ کام بستر پر لیٹ کر نہیں ہوگا، اٹھو جبریل کے ساتھ وادی مکہ میں آؤ، اپنی امت کے احوال کو دیکھو۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے، وادی مکہ میں تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو قیامت تک آنے والے ہر امتی کا الگ الگ احوال دکھایا۔ امت کے گناہ دکھائے گئے، ان کے سیاکاریاں، بدکاریاں، بداتواریاں، بے حیائیاں، محبوب کو سب کچھ دکھا دیا گیا۔ اب اس غمخوار شافع امم نے جب امت کے گناہوں کی کثرت کو دیکھا، بدکاریوں، بے حیائیوں اور سیاکاریوں کو ملاحظہ فرمایا تو دل رنج میں ڈوب گیا، آنکھیں اشک بار ہو گئی، غمزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور جبریل سے فرمانے لگے جبریل میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت اتنی بڑی گناہگار ہے، اتنے گناہ، اتنے کثیر گناہ، میں کس کس گناہ کی شفاعت کروں گا، کس کس گناہ کی مغفرت طلب کروں؟ اللہ کی جناب میں عرض کی مولا میری امت کے تو گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے رنجیدہ دل کو جب دیکھا تو جبریل نے عرض کی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ محبوب رات کے کچھ حصہ تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب مقام محمود پر کھڑا کرے گا، ایسی جگہ جہاں سارے تمہاری حمد کریں گے۔ مقام محمود، مقام شفاعت، جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری امت کی بخشش
اور شفاعت فرمائیں گے۔ اب غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے گناہوں کو دیکھا ہے۔ وہ آقا جو پیدا ہوتے ہی امت کی فکر فرما رہے تھے، جب ان کے سامنے امت کے سارے احوال کھول دیے گئے، اب دل بھی پریشان ہے، ذہن بھی پریشان ہے، آنکھیں بھی اشک بار ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محبوب فکر نہ کرو، ہم نے تمہاری امت کی بخشش جو ہے اس کو تمہاری شب بیداری سے جوڑ دیا ہے۔ محبوب اگر تم تہائی رات ہماری عبادت کے لیے جاگو گے، تہائی امت کو بخش دیں گے۔ آدھی رات جاگو گے، آدھی امت بخش دیں گے۔ 2/3 رات جاگو گے، 2/3 امت بخش دیں گے۔ اگر ساری رات جاگو گے تو ساری امت کو بخش دیں گے۔ جب حضور کو بتایا گیا کہ اب امت کی اگر بخشش چاہتے ہو تو رات کو اللہ کی عبادت کے لیے بیدار رہو، محبوب کو پتہ چلا کہ ساری رات جاگوں گا تو ساری امت بخشی جائے گی، بستر کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ اب ساری رات قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، 2 رکعت میں ساری رات بیت جاتی ہے۔ کبھی حالت قیام میں ہے، کبھی حالت رکوع میں ہے، کبھی حالت قوما میں ہے، کبھی حالت سجدہ میں ہے، کبھی حالت جلسہ میں ہے، کبھی حالت تشاہد میں ہے، کبھی دعا کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں امت کی بخشش کا سوال کر رہے ہیں۔ سویا کیے نابکار بندے، رویا کیے زار زار آقا، اس قدر طویل قیام فرماتے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا، اس قدر گریہ و زاری فرماتے کہ زمین آنسوؤں سے تربتر ہو جاتی۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا غلامان مصطفیٰ پر، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ فرشتے عرض کرتے مولا تو نے محبوب کو امت کا کیسا غم دے دیا ہے، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین ہے، ان کے نالوں اور آہوں کی آوازیں تو آسمانوں میں گونج رہی ہے، عالم قدس میں پہنچ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو وحی دے کر بھیجا، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اے محبوب، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم خود کو مشقت میں ڈال لو، ساری رات عبادت میں گزارو، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا، امت کی شفاعت کا سوال کرنے، بخشش کی دعا کرنے کو کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو۔ محبوب، ہم نے تمہیں تمہاری امت کے گناہ دکھا دیے، ان کی بے حیائیاں دکھائی، ان کی سیاکاریاں دکھائی، ان کی بدکاریاں دکھائی، ان کی بداتواریاں دکھائی، ان کے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر تم مضطرب ہو گئے، پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، افسردہ ہو گئے، اشکبار ہو گئے۔ تمہاری افسردگی ہم سے دیکھی نہیں جاتی، اب آؤ تمہیں ہم نے تمہاری امت کے گناہ تو دکھائے، اب اپنی رحمت کے دریا بھی دکھاتے ہیں، اپنی بخشش کے خزانے بھی دکھاتے ہیں۔ جب تم ہمارے خزانے دیکھو گے، بخشش کے خزانے، رحمت کے دریا، تم کہو گے سبقت رحمتی علی غضبی۔
जिब्रील मेरे महबूब को दूल्हा बनाओ, जन्नत से सवारी लेकर जाओ, 70,000 फरिश्तों की बारात लेकर जाओ, जाओ महबूब को गुस्ल दो आबे कौसर से, जन्नती जोड़ा पहनाओ, जन्नती बुराक पर सवार कराओ। अल्लाहु अकबर। जरा उस मंजर को याद कीजिए कि सरकार मेराज के दूल्हा बने हुए बुराक पर सवार हैं, जिब्रील ने रकाब थामी हुई है, मीकाइल ने लगाम को पकड़ा हुआ है, फिरिश्तों की दुरूद और सलाम की सदाएं बुलंद हो रही है। बुलाने वाला नूर, जाने वाला नूर, सवारी नूर, बाराती नूर, हर तरफ नूर ही नूर का समा है। उस सफरे नूरानी को शायर अपने अशआर में यूं बयान करता है, बाग़े आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली, ये सवारी सुए अर्श बारी चली, अब्रे रहमत उठा, आज की रात है, तूर चोटी को अपनी झुकाने लगा, चांदनी चांद हर सू दिखाने लगा, अर्श से फर्श तक सब जगमगाने लगा, रश के सुबह सफा आज की रात है। ऐ आशिको जरा गौर तो करो, उस सफर मेराज पर जज्बे हुस्ने तलब आज की रात है, दाएं बाएं फिरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है, इतने रहमत फिरिश्ते छिड़कते चले, जिसकी खुशबू से रस्ते महकते चले, चांद तारे जिलुम में चमकते चले, कहकशा ज़ेरे पा आज की रात है, तूर पर रिफ़अते लामकानी कहाँ, लंतरानी कहाँ, मर्रानी कहाँ, जिसका साया नहीं उसका सानी कहाँ, उसका एक मौजज़ा आज की रात है। शाह ने की अर्ज उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे मेरे मौला तो गफ्फार है, जो महबूब वक्त पैदाइश न भूला, वो लामकानों में भी उम्मत को नहीं भूला। शाह ने की अर्ज उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे मेरे मौला तू गफ्फार है, तुझको आसान नहीं कुछ भी दुश्वार है, फिक्रे रोजे जजा आज की रात है। फिर ये हक ने कहा माह पारे नबी तू मेरा चांद है और तारे नबी, ऐसा घबराना है मेरे प्यारे नबी, ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है, लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी, होगी तेरी शफाअत पे रहमत मेरी, बख्श दूंगा कियामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात है। ला मकाम में भी फिक्र उम्मत फरमा रहे हैं, पैदा हुए सर अक़दस को सजदे में रखा और दुआ की रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर। कभी जन्नतुल बकी में जाकर दुआएं कर रहे हैं, कभी हुजरे आयशा में दुआएं कर रहे हैं, कभी मस्जिद नबवी में दुआएं कर रहे हैं, कभी गारों में जाकर दुआएं कर रहे हैं, यहां तक कि जब विसाल हुआ हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साहबजादे फरमाते हैं मैं वो शख्स हूं कि जिन्होंने आपके जिस्म अतहर को लहद में उतारा, मैं आखिरी शख्स था बाहर आने वाला, मैंने देखा लबहाए मुस्तफा हिल रहे हैं, मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने अपने कानों को मुस्तफा करीम के लबों से लगाया तो वो आवाज आ रही थी मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। और आज भी अज़रुए हदीस
آج بھی اپنے مزار اقصی میں امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اور کل قیامت میں بھی امت ہی کی بخشش کی دعا فرمائیں گے۔ لوگ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور یہ ہمارے آقا امتی 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 کہہ رہے ہوں گے۔ کبھی حوض کوثر پر کھڑے ہو کر غلاموں کی پیاس بجھا رہے ہوں گے، اور اسی وقت میزان عمل پر یہ نہیں کہ کسی جگہ غیر حاضر ہوں۔ اللہ اکبر! اگر حوض کوثر پر سیراب کر رہے ہیں، اسی وقت ان غلاموں کی جو میزان پر آئے کھڑے ہیں مشکل کشائی فرمائے، اور وہ جو پل صراط سے گزر رہے ہیں ان کے لیے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے رب سلم رب سلم رب سلم، مولا میری یہ امت سلامتی کے ساتھ گزر جائے۔ اب بتائیے، جو محبوب اتنی محبت کرتا ہو، جو اپنے رات کے آرام کو بھی چھوڑ دے، دن کے چین کو بھی چھوڑ دے، امت سے اتنا پیار کرے، ان کے لیے پاکیزہ آنسو بہائے، زمین تر بتر ہو جائے، دل رنجیدہ ہو، غم زدہ رہتے ہو، ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے رہتے ہو، کسی لمحے امت کو نہ بھولے ہوں۔ اب بتائیے، اس محبوب کو بھولنا کیا یہ وفا کہلائے گا؟ ایسے محبوب کے قدموں پر جانوں کے نذرانے پیش کر دیے جائے تب بھی کم ہے۔ یہی تو وجہ ہے صحابہ نے محبوب کی رضا کی خاطر اپنے سروں کو کٹوا لیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسے مشفق، ایسے کریم، ایسے آقا جو ہے نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا۔ وہ محبوب کے اوپر اپنا تن من دھن سب قربان کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا کہ محبوب تو وہ بھی ہمارے ہیں، رسول تو وہ بھی ہمارے ہیں، نبی تو وہ بھی ہمارے ہے، لیکن آج وہ وفا نظر نہیں آ رہی، وہ اطاعت نظر نہیں آ رہی، وہ محبت نظر نہیں آ رہی، وہ عشق نظر نہیں آ رہا۔ کلمہ تو نبی کا پڑھ رہے ہیں مگر پیچھے دشمنان نبی کے چل رہے ہیں، طریقہ یہود و نصارہ کا اپنا رہے ہیں، فیشن عیسائیوں کے اپنا رہے ہیں، رسم و رواج ہندوؤں کی اپنا رہے ہیں، چہرہ مہرہ لباس اور دیگر معاملات سارے کے سارے اغیار کے اپنا رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھیں، محبت کا دم ان کے ساتھ بھرے، نعرے ان کے لگائیں، اور طریقہ غیروں کا اپنائیں۔ یہ کیسی منافقت ہے، یہ کیسی دو رنگی چال ہے۔ اگر یہی منافقت رہے گی، ایمان کامل نہیں ہوگا، ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ واقعہ معراج جہاں حضور کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے، وہاں حضور کی امت سے محبت کو بھی ظاہر کر رہا ہے، اور ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ جو دیکھو تو صحیح تمہارا آقا تم سے کتنی محبت کرتا ہے، تم جواب میں ان سے کتنی محبت کر رہے ہو، ان کی کتنی اطاعت کر رہے ہو۔ آج اگر تم پر کوئی چند لاکھ روپے کا احسان کرے، تم اس کے گن گاتے ہو، اس کے کہنے پر حرام کام تک کر جاتے ہو، اور جو مصطفیٰ کریم جن کی محبت کو پیسوں میں نہیں تولا جا سکتا، امت سے جو انہیں پیار ہے دنیا کی نعمتوں میں تولا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر! آج ان کی ایک بات ماننے میں بھی تساہل سے کام لیتے ہو۔ بڑی باتیں ہیں، ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جو آقا اتنا مہربان ہو، اس کے بارے میں پتہ چلا
کہ اس کو نماز سے محبت ہے، نماز سے پیار ہے، جو نماز پڑھتا ہے ان سے خوش ہو جاتے ہیں، پھر تو امتی کے لیے ایک راستہ مل گیا محبوب کو راضی کرنے کا، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کا۔ پھر تو ہر امتی کو چاہیے تھا کہ دوڑ دوڑ کر نماز ادا کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، مسجدیں بھر جاتی۔ پہلے ایسے ہی ہوا کرتا تھا، لیکن بعد زمانہ ہوتا گیا، محبت میں کمی آتی گئی، وفا میں کمی آتی گئی، غفلت بڑھتی گئی، دنیا کی محبت بڑھتی گئی، آخرت کی یاد مٹتی چلی گئی، اور اب یہ عالم ہو گیا ہے مسجد میں اذان تو ہوتی ہے مگر لوگوں کے کانوں پر جو نہیں رینگتی، نماز کے لیے مصلی کی طرف، مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ آج مسلمان کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے، گلی گلی مسجد تو موجود ہے مگر نمازی موجود نہیں ہے، جبکہ شب معراج ہی میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ وہاں ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص کے سر پر چٹان نما پتھر مارا جا رہا ہے، سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پھوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پتھر لڑک کر دور جا گرا، پتھر مارنے والا پتھر لینے گیا، اسی اثنا میں سر کو دوبارہ صحیح کر دیا گیا، پھر آنے کے بعد اس نے مارا، پتھر چکنا چور ہو گیا، سر چکنا چور ہو گیا، پتھر دور جا گرا، پتھر مارنے والا شخص پتھر لینے گیا، بار بار اس کے سر کو پھوڑا جا رہا تھا۔ جب پوچھا گیا تو جبریل نے عرض کیا یہ وہ شخص ہے جس کا سر نماز پڑھنے سے غافل تھا، نماز کو بوجھ سمجھا کرتا تھا، نماز کو ضائع کیا کرتا تھا، نماز پڑھنا نہ پڑھنا جس کے لیے برابر تھا، جسے نماز کی کوئی فکر نہیں تھی، نماز کا کوئی شوق نہیں تھا، نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، آج اس کے غافل سر کو پھوڑا جا رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس نے نماز کی محافظت کی یہ نماز اس کے لیے کل قیامت میں نجات ہوگی، برہان ہوگی، نور ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو کل قیامت میں اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے، جس میں اونٹ کی گردن کے برابر موٹے موٹے سانپ ہیں، اور 1 مہینے کی مسافت لمبے سانپ ہیں۔ وہ بے نمازی کو جو نماز ضائع کرنے والا ہے اس کو جب ڈسے گا تو اس کا ایک بار ڈسنا 70 سال تک اسے زہر سے تڑپاتا رہے گا، اور وہ بار بار ڈسے گا۔ بتائیے ہم میں سے کس میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے عذاب کو سہ سکے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کسی میں طاقت نہیں۔ تو نماز کو ضائع کر کے کیوں اپنی آخرت کو برباد کیا جا رہا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، نماز ہمارا شعار ہے، نماز معراج کا تحفہ ہے۔ اے معراج کے ذکر کی محفل سجانے والو سنو، نماز معراج کا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے محبوب کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ ہم اس تحفے کی کتنی بے قدری کر رہے ہیں۔ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ نمازیوں نے بھی مر جانا ہے، بے نمازیوں نے بھی مر جانا ہے،
مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی اس پہ غور کرو۔ جو نماز کو ضائع کر کے مرتے ہیں ان کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے ان کی قبر کی دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں، پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے، ان کی قبر میں اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے، آگ بھڑکا دی جاتی ہے، لوگ کپڑے کے کفن میں دفن کرتے ہیں، فرشتے وہ کفن اتار کے آگ کے کفن میں اسے لپیٹ دیتے ہیں۔ تو کب تک نمازیں ضائع کرتے رہیں گے، نمازوں سے غفلت کریں گے؟ آج کی رات جو معراج کی رات ہے، اس تحفہ نماز کے ملنے کی رات ہے، توبہ کر لو، اللہ کی جناب میں معافی مانگ لو، نماز کا وعدہ کر لو کہ اے اللہ جو تحفہ تو نے محبوب کے ہاتھوں ہمیں عطا کیا ہے ہم اس کی ناقدری نہیں کریں گے، آج سے نماز کی حفاظت کریں گے، پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کا یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں، شریعت مطہرہ پر چلیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ تبلیغ اسلامی کا نصب العین ہے ہم سب دین کی فکر کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں۔ تو آئیے تبلیغ اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ اس ماحول کی برکت سے ہمیں صحبت صالح ملے گی، اور صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھی صحبت جو ہے وہ آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نمازی بنیں، ہم چاہتے ہیں شریعت مطہرہ پر چلیں، ہم چاہتے ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں، تو اس کے لیے ہمیں ایک دینی ماحول کی ضرورت ہے، نیک صحبت کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ تعالی تبلیغ اسلامی ہمیں وہ نیک ماحول فراہم کر رہی ہے، قدم بڑھائیے اور آج ہی سے تبلیغ اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اپنے بچوں کو اس سے وابستہ کیجئے، دوستوں کو اس سے وابستہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس ماحول کی برکت سے نمازوں کی پابندی بھی مل جائے گی، اللہ اور رسول کی فرما برداری بھی مل جائے گی، آخرت کی غفلت بھی اڑ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تبلیغ اسلامی والا بنائے اور اس کے ماحول میں شامل ہو کر ہم سب کو دین کی فکر کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا، اپنا پسندیدہ بندہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔